جنات کی قسم اٹھائی، جنات کی قسم اٹھائی، فرشتوں کی قسم اٹھائی، جنت کی قسم اٹھائی، فرمایا وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ان چیزوں کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی حق اور سچ ہے، اور تمہیں بتانے والا ایک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے خبر دی، خبر دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ کو بتانے والے اللہ جل شانہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، فرمایا یہ کہا کہ ایک پیغام لانے والا سردار ہے، وما هو بقول الشاعر، کہ تم نہیں یہ تم کہتے ہو نہیں ہے یہ کہ ایک کسی شاعر کا کلام، فرمایا یہ جو پیغام لانے والا ہے ایک جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کے آ رہے، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ آگے امت کو بتا رہے، اللہ نے قسم اٹھائی ان چیزوں کی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی، جنت کی خوشیوں کی، اور جنات کو جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور آگ سے بنا کے اس کا شعلہ تھا، وہ شعلہ بھڑک رہا، اس بھڑکنے کی وجہ سے انسان کو جنات نظر نہیں آ رہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ جو قرآن ہے نا، فرمایا یہ ایسے کریم پیغمبر کا بتایا ہوا ہے، اور یہ ایسے رشتے کا بتایا ہوا ہے کہ جو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ایمانت دار ہے، بڑا ہی عزت اور مرتبے والا ہے، اور وہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام لانے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام لے کے آتا ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کیا وما ہوا بقول الشاعر، یہ جو کلام پاک ہے یہ کسی شاعر کا قول ہے، فرمایا یہ شاعر کا قول نہیں، وما ہوا بقول الکاہن، فرمایا کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ یہ کوئی کاہن کی بات کرتا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو دو جہاں کے پالنے والے رب کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں فرمایا یہ کسی کاہن کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اور یہ کسی شاعر بھی ایسا نہیں بول سکتا، اور اللہ نے پھر اعلان کیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام ہے، ہم یقولون افترا، اور پھر تم کہتے ہو کہ اس کو آپ نے آپ سے پڑھ لیا، قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم ایسا کرو لے آؤ قل فاتوا بسورۃ، ایک چھوٹی سی مثل اس آیت کے جو حال میں قرآن بنا کے محمد رسول اللہ پہ نازل کی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم پیغمبر کو شاعر کہتے ہو، تم پیغمبر کو کاہن کہتے ہو، تو تم اپنے دعوے میں جب سچے ہو تو تم ایک قرآن پاک جیسی ایک آیت کا کوئی ٹکڑا لے آؤ تو آپ اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، اور اگر فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم پیغمبر اگر میرے اوپر کوئی بات لے کے آ جاتے ایسی کہ جو میں نے نہ کہی ہوتی تو میں کیا کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پکڑ لیتے اس کا ہاتھ، دانا ہاتھ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا عظیم پیغمبر، اتنا عظیم پیغمبر، پیغمبروں کا سردار، رسولوں کا سردار، نبیوں کا سردار، اور اس کے بارے میں اگر یہ ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتے تو ہم اس کی گردن کو پکڑ لیتے اور گردن کو کاٹ دیتے۔ کہتے شیرہ جو ہوتی ہے ہمارے اس کی شیرہ کاٹ دی جاتی ہے تو انسان بول نہیں سکتا، انسان آواز نہیں دے سکتا، انسان سخت کے ساتھ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ اب اس کا دایاں ہاتھ پکڑنے کے بعد ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم کاٹ ڈالتے اس کی شیرہ اور اس کی گردن کاٹ ڈالتے۔ وما منكم من احد عنه حاجزين، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس پیغمبر کو ہم سے بچا لے۔
اللہ اکبر۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ اس پیغمبر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلام بول رہے ہیں، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ تم پیغمبر کو میرے ہاتھ سے چھڑا دیتے اگر اس قرآن کے اندر کوئی رد بدل کرتے اور اپنی طرف سے کوئی بات کہتے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن مجید یہ ایک نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَنَا لَمَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض بڑے جھٹلاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے جھٹلانے سے غم نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی جو کتاب آپ پہ نازل ہو رہی ہے اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ ان کے جھٹلانے پہ غم نہ کریں، آپ بات کو پہنچاتے رہیں، آپ بات کو پہنچاتے رہیں۔ فَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک اس دن کہ جس دن وہ آئے گا، جس دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ دن کافروں کو بڑی حسرت والا ہوگا۔ انه لحسرۃ علی الکافرین، بے شک کافروں پہ وہ دن بڑا حسرت والا ہوگا۔ وانه لحق الیقین، اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت وہ وقت آئے گا جس کو اللہ نے کیا فرمایا، الحق الحق الحق، حقیقت کیا ہے؟ ایک آواز، ایک کانوں کو کاٹ دینے والی آواز، اور میں ثابت ہو چکنے والی، یعنی اللہ نے قیامت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور وہ ثابت ہو کے رہے گی۔ الحق الحق، تو کیا معلوم کہ ثابت ہونا